معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں گفتگو کروں گا مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا ہے، اور مسلمانوں کو سب سے افضل کیوں کہا تمام انسانوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امم کا لقب کیوں ملا، اور مسلمانوں کا مقابلہ کس سے ہے، اور اللہ نے کس کو شیطان کی پارٹی کہا ہے۔ آئیے ان کے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا انعام اور احسان کیا ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور پھر انسان میں مسلمان بنایا۔ خود غور و فکر کریں، معمولی انعام نہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسان میں سب سے افضل مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے افضل خیر امم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑی انعام و احسان ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تمام برائیوں اور خرابیوں کے باوجود ہم یہود و نصارہ اور مشرکین کفار سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ فضیلت ایمان کی دولت کے سبب حاصل ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین من لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام مسلمانوں کے سپرد کر دیا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہے کہ جہاں کہیں رہیں، جہاں جائیں وہاں سے برائی کو ختم کریں، دور کریں، اور بھلائی کو پھیلائیں، امر بالمعروف کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلائیں، خود بھی اسلام کے حکام پر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حج کو جائے، اسلام کے احکام کی دعوت دیں۔ دنیا میں ہمارا مقابلہ شیطان اور اس کے گروہ سے ہے۔ اللہ نے اس کو حزب الطاغوت یعنی شیطان کی پارٹی کہا ہے۔ یہ پارٹی جہاں ہوتی ہے برائی پھیلاتی ہے۔ شراب کھانے، سنیما گھر، جوا گھر، ناچ گھر، چوری چکاری، ڈاکہ، جیب تراشی، حرام کاری، حرام خوری، بے ایمانی، بدکاری جو دنیا میں ہر جگہ پھیلی ہے، ہر جگہ ذرا سی بات پر مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ہو رہا ہے، یہ سب شیطان اور اس کی پارٹی کراتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف میدان میں آئیں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقتیں کریں، بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، پیار محبت سے، الفت سے سمجھاویں، بدعہدی، دھوکہ دینے، غداری کرنے سے منع کریں، شراب پینے والوں کو شراب کے نقصانات بتائیں، جوا کھیلنے والوں کو جوا کے نقصانات بتائیں، اس کی برائیاں اور خرابیاں بتائیں، مسلمانوں کو بتائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے بھائی ہے۔ اس لیے بھائی میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ذرا سی بات پہ ذات برادری کے نام سے ایک دوسرے کو اونچا نیچا جانتے ہیں، جبکہ سب مسلمان برابر ہیں۔ عورتوں کو بتائیں کہ پردہ میں رہنا ان کی عزت شرافت کا زیور ہے۔ بے پردگی ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ آج سماج میں بہت ساری برائیاں بے پردگی سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو بتانے کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بہت بڑا قابل ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیا کام ہے؟ چھوٹی سی کام ہے کہ اچھی چیز کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنے گھر میں ہے بیٹے بہو سب کو سمجھانا ہے یہ برا ہے یہ اچھا ہے۔ کم سے کم اتنا کام تو کرنے کا ذمہ دار ہر مسلمان ہے۔ جو برائیاں اس کے سامنے اور اس کے علم میں ہو رہی ہے اور وہ خود ان کو نقصان دہ اور برا جانتا ہے، تو ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے
اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرے، اور یہ کام نہ کر سکے تو زبان سے اس کی مخالفت کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی ان کو برا سمجھے، دل میں ان کو ختم کرنے کی تدبیر کرے، کوشش کہ کیسے ختم کریں گے ان کو۔ ہم ہر جگہ یہ کام ہوگا، جب یہ ہر جگہ یہ کام ہوگا تب برائیاں اور خرابیاں ختم ہوگی، اور مسلمانوں میں دینداری آئے گی، علم آئے گا، سماج میں امن و سکون پیدا ہوگا، ہمارے گھر جنت بنیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا کیا تھا۔ اب ہمارا دور ہے، اب ہمارا دور ہے، صحابہ نہیں آئیں گے، رسول اللہ نہیں آئیں گے، بڑے بزرگ نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارا دور ہے، یہ ہم کو یہ ذمہ داری ملی ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، بھلا بیٹھا، بس سوچ لیا کھانا پینا سونا، اسی لیے اللہ نے ایسی ایسی مصیبتیں نازل فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہر جگہ پیٹے اور مارے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، ان تمام برائیوں کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔